بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کی ناک میں نکیل ڈالنے والا نہیں۔ آج ہی کراچی میں مشہور سینئر صحافی اطہر متین، جو کہ 2 معصوم بچیوں کے باپ تھے اور مشہور صحافی طارق متین کے بھائی تھے، ان کو اسٹریٹ کرمنل نے فائر کر کے شہید کر دیا۔ وہ اپنی بچیوں کو اسکول سے چھوڑ کر آ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرمنلز ایک موٹر سائیکل والے سے موٹر سائیکل چھین رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کار سے اسٹریٹ کرمنلز کو ٹکر ماری، جو کہ ہلکے سے ماری تھی۔ اس سے اسٹریٹ کرمنلز گر گئے اور اٹھ کر انہوں نے سیدھا فائر کیا، جو کہ اطہر متین کے سینے پہ لگا اور وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئے۔ ہم اپنی ایک ویڈیو ڈاکو راج میں کہہ چکے ہیں کہ سندھ کے نوجوانوں کو بچا لو، ان کو اسٹریٹ کرمنلز مار رہے ہیں، پولیس مار رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ ناانصافیاں کر کے ان کو مار رہی ہے۔ کراچی کے نوجوان خاص طور سے اس وقت نہایت خطرے میں ہیں اور ان کی جانیں ذرا سی بات پر لوگ لے رہے ہیں، اور خاص طور سے اسٹریٹ کرمنلز جب لوٹ مار کرتے ہیں تو معمولی سی مزاحمت پہ سیدھا فائر کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں جو بھی ذرا سی مزاحمت کرے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ اور پولیس ان اسٹریٹ کرمنل کے سامنے بے بس ہو گئی ہے، وہ ان کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پوری کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن اسٹریٹ کرمنلز آئے دن لوگوں کو مار رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ان کی لوٹ مار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج شیخ رشید نے سینئر صحافی اطہر متین کی شہادت پہ کہا کہ کراچی میں دوبارہ آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اب تھانوں میں رینجر کو تعینات کرنا پڑے گا۔ رینجر تو جب اب اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتی ہے تو پولیس یا تو اس کو چھوڑ دیتی ہے پیسے لے کر، یا ان کے خلاف اتنا کمزور کیس بناتی ہے کہ وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں۔ دعا منگی کے اغوا میں ملوث مجرم پولیس والوں ہی نے چھوڑا ہے، اس کو پولیس والوں ہی نے فرار کرایا ہے، اور بھی اتنے واقعات شہر میں ہو رہے ہیں جہاں لوٹ مار کرنے والے پولیس والے ہی نکلتے ہیں یا پھر کسی اور ادارے کے نکلتے ہیں۔ کراچی میں اس وقت لوٹ مار اور اسٹریٹ کرمنلز اپنے عروج پر ہیں اور سندھ گورنمنٹ اور پولیس اپنے بلوں میں گھسی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں یہ کراچی کی مضافاتی بستیوں میں رہتے ہیں، جو کہ کراچی کے مستقل شہری نہیں ہیں بلکہ دوسرے علاقوں سے آ کر کراچی میں آباد ہو گئے ہیں۔ یہی زیادہ تر اسٹریٹ کرائم کر رہے ہیں اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، معمولی سی مزاحمت پہ فوراً فائر کر کے مار دیتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب 4-6 وارداتیں اس طرح کی نہ ہوں۔ اور جو دیکھنے میں آیا کہ پولیس میں اور سیکورٹی ایجنسیاں جو کہ سیکورٹی گارڈز مختلف اداروں کو فراہم کرتی ہیں، ان میں زیادہ تر کراچی سے باہر کے لوگ ہیں جو کہ اپنے علاقے کے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ یہاں آ کے پولیس میں اور سیکورٹی ایجنسیوں میں بھرتی ہو جاتے ہیں اور گزشتہ کئی مہینوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کروڑوں روپے لوٹ کے فرار ہو جاتے ہیں، بینکوں کے لوٹ کے پیسے فرار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ بینکوں کو لٹوا دیتے ہیں، بینکوں کے ATM مشینیں توڑوا دیتے ہیں، اس میں یہی گارڈ اور پولیس والے ہی ملوث ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ان میں زیادہ تر جو ہے کراچی سے باہر کے لوگ ہیں اور وہی جرائم میں سب سے زیادہ کراچی میں آگے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں لے لے۔ کراچی پاکستان کی شہرک ہے، ہم کشمیر کو شہرک کہتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو کراچی پاکستان کی شہرک ہے، جس کی شہرک پہ اس وقت ڈاکوؤں نے، رشوت خوروں نے اور بھتہ خوروں نے پیر رکھا ہوا ہے اور وہ کراچی کی شہرک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے بچانے کے لیے کراچی کو رینجر کے حوالے نہیں بلکہ فوج کے حوالے کرنا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں اس کے لیے آپریشن کلین اپ کرنا ہوگا ان کرمنلز کے خلاف، اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف، رشوت خوروں کے خلاف اور ڈاکوؤں کے خلاف جو اس وقت کراچی میں گلی گلی میں چھائے ہوئے ہیں اور ہر شخص ان سے خوف زدہ ہے۔ اس کے لیے اسی طرح کا آپریشن کرنا ہوگا فوج کو جس طرح کے اس نے
وزیرستان وغیرہ میں کیا ہے، رد الفساد اور آپریشن ضرب عضب، اس طرح کے آپریشن کے کراچی کا اندر کر کے کراچی سے اسٹریٹ کرمنلز کا صفایا کرنا ہوگا تیزی کے ساتھ، اور کراچی کو وفاق اپنے کنٹرول میں لے کے یہاں پہ 10 سال کے لیے سیاست پہ پابندی لگا دے۔ کوئی آدمی، کوئی سیاسی پارٹی 10 سال تک کراچی میں سیاست نہ کرے، ہر محکمے کو فوج اپنے کنٹرول میں لے اور ہر محکمے کی جانچ پڑتال کرے، اور جو جتنے بھی اسٹریٹ کرمنلز اور جرائم پیشہ لوگ مختلف محکموں میں آفیسرز اور دوسرے لوگوں کا روپ دھار کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا صفایا کیا جائے، جبھی کراچی کو بچایا جا سکتا ہے، ورنہ آئے دن اطہر متین جیسے نوجوان اور سینئر شہری اور نوجوان کراچی کے اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے۔ اسٹریٹ کرمنلز ہر جگہ لوٹ مار کر رہے ہیں، چاہے کوئی دکان ہو، چاہے کوئی شاپنگ مال ہو، کہیں بھی ہو، روڈ ہو۔ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ گزشتہ 1.5 مہینے میں 11,000 ڈکیتیاں اور موبائل وغیرہ چھین چکے ہیں یہ لوگ۔ تو حکومت کو اس طرف غور کرنا چاہیے، اور رینجر کو نہیں بلکہ فوج کے حوالے کرنا چاہیے کراچی کو، کیونکہ سندھ گورنمنٹ اور پولیس کراچی کے اندر اسٹریٹ کرمنلز کو قابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔